بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی ہم اس اسلامی اور واقعاتی ویڈیوز میں حضرت مریم کا نظر ماننے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس اہم لمحے کی تاریخی اور روحانی اہمیت بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس کے فیصلے کے ارد گرد کے سیاق و سباق کو بیان کر رہے ہیں، اس کی زندگی پر اثرات اور اس کے اٹل ایمان اور عزم سے حاصل کیے جانے والے اسباق۔ برائے کرم ہمارے ساتھ رہے، اس مکمل ویڈیو کو دیکھیں، کیونکہ ہم حضرت مریم کے کردار کی گہرائی اور ان کے مراز پر ان کی نظر کے اثرات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء، سورہ العمران آیت نمبر 35 سے 37 اور 43 سے 42 میں فرمایا، یاد کرو جب ہم عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد وقف ہے، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا۔ عمران دو ہیں، ایک عمران بن یسرین بن یعقوب، یہ تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہے، اور دوسرے عمران بن مسان، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہے۔ ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ یہاں دوسرے عمران کی مراد ہے۔ ان کی بیوی یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنا بنت فخوازہ ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے ہے، وقف ہے، تیری عبادت کے ساتھ دنیا کے کوئی کام اس کے متعلق نہ ہو، اور بیت المقدس کی خدمت اس کے ذمہ ہو۔ علماء نے واقعہ اس طرح ذکر کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی ہم زولف تھے۔ فاکوزہ کی دختر عشاء حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھی، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور ان کی بہن حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی تھی، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ایک زمانہ تک حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہوگی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا، اور یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچہ کو بھرا رہی تھی، یعنی کہ دانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اگر تو مجھے بچہ دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی۔ چنانچہ جب وہ حاملہ ہوئی اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا، یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی؟ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو دیا جاتا ہے، اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات، زنانہ کمزوریوں اور مردوں کے ساتھ نہ رہ سکنے کی وجہ سے اس قابل نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 36 سورہ العمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب، اس نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی۔ اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ چونکہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی اپنے خدشے کا اظہار کر چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بجائے بیٹے کی بجائے بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ نے اظہار افسوس کے طور پر یہ کلمہ کہا۔ انہیں حضرت اقام سے اس وجہ سے ہوا کہ چونکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے لہذا نظر پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عرض کرنا منت پورا نہ کر سکنے پر افسوس کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑکی پیدا ہونے کا افسوس تھا، کیونکہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہوگی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہوں گی۔ یہ رب
جلال کی خاص عطا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں۔ خیال رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں تمام جہان کی عورتوں سے افضل تھی۔ یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی بڑھ کر ہو۔ مریم کے معنی عابدہ اور خادمہ ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے لیے شیطان کے شر سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، لہذا یہ مقبول الفاظ ہے۔ اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ آیت نمبر 37 آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کے رب نے اس طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم علیہ السلام کو قبول فرما لیا اور انہیں ایسا انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہی۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ نے ولادت کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی حفاظت کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت میں مقرر تھے، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان سب علماء نے، جن کے تعداد 27 تھی، حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لینے میں غربت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے۔ معاملہ اس پر ختم نہ ہوا، قرآن اندازی کے جانے، چنانچہ قرآن اندازی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کے نام پر نکلا، اور یوں حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت موسم کے پھل پاتے، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے دریافت کیا، سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے 55 کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں تھی اور پرورش پا رہے تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، جو پاک ذات حضرت مریم علیہ السلام کی بے وقت، بے موسم اور بغیر زہری سبب کے میوہ عطا فرمائے، وہ قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ السلام نے دعا کی، جس کا اگلی ہم اس میں 42 نمبر میں پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، سورہ ال-عمران کی 42 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر دیا ہے۔ اس آیت میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے فضائل کے لیے منتخب فرمایا، مثلا عورت ہونے کے باوجود بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہیں نظر میں قبول فرما لیا، حالانکہ صرف مردوں کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، لہذا یہ بات ان کے سوا کسی عورت کو میسر نہ ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنتی رزق بھیجا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنایا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ فضیلتیں فرشتوں کی زبان سے سنائی گئی۔ مزید حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے اور مردوں کے ان پر قدرت پانے سے پاکیزہ بنایا اور انہیں سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بغیر باپ کے بیٹا دیا اور ملائکہ کا کلام سنا دیا۔
आयत नंबर 43 सूरह अल इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मरियम अपने रब की फरमाबरदारी करो, इसकी बारगाह में सजदा करो और रुकू वालों के साथ रुकू करो। कनूत का मैंने फरमाबरदारी करना होता है और अदब से खड़ा होना होता है। जब फरिश्तों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आयत में मज़कूर हुक्म सुना तो हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला ने अपना इतना तवील क़याम किया कि आप रज़ी अल्लाह ताला के कदम मुबारक पर वरम आ गया और पाँव फट कर खून जारी हो गया। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने और उसके अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।